لیکن اصل جیل میں کون ہوتا ہے؟ اصل قید میں کون ہوتا ہے؟ خواہشات کا قیدی، جسے اس کی اپنی خواہش نے قید کر لیا ہو، جو اس سے نہ نکل پائے، جو اس سے نکلنا بھی نہ چاہے. یاد رکھیے خواہشات ایسی خطرناک چیز ہے کہ جب انسان کے دل پہ قابو پا لیتی ہے نا، کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کی خواہش، خواہ وہ حرام ہی کیوں نہ ہو، تو انسان کو وہ اتنا خوش کرتی ہے، اتنا دھوکے میں رکھتی ہے کہ انسان ان خواہشات سے نکلنے کی دعا بھی نہیں کرتا کہ اللہ مجھے اس کے جنجال سے نکال بار. یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے کیونکہ انسان اس سے لطف لے رہا ہوتا ہے نا، انسان کو اس بری خواہش سے مزہ آ رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ اس سے نکلے کیوں؟ وہ تو اس کے دل کا بہلاوا ہے، وہ تو دل بہلانے کی چیز ہے، وہ تو کھلونا ہے اس کا. تو ایک بچہ کھلونا چھوڑے گا؟ سمجھ آ رہی میری بات؟ کوئی نہیں آ رہی؟ یہ بڑی اہم بات ہے، کوئی اماں ابا آپ کو نہیں بتائے گا. یہ جو خواہش ہوتی ہے نا، یہ کھلونے کی طرح ہوتی ہے. جیسے بچہ کھلونا پکڑ لیتا ہے نا، یا بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے نا، تو اس سے چھڑانا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے. وہ چیخے گا، چلائے گا، کرے گا، لیکن وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہے گا. اسی طرح انسان کی جو بری خواہشات ہوتی ہیں، جن پہ اللہ نے روک اور پابندی لگائی ہے، ان کو توڑنا، ان سے باہر نکلنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ انسان خود ہی نہیں نکلنا چاہتا. جیسے کوئی نشہ ہوتا ہے نا، اب قوم لوط پہ کیا تھا؟ ایک نشہ تھا، ان کو بری عادت تھی اپنی برائی کی، تو وہ اس میں اندھے ہو چکے تھے، اس سے نکل نہیں پا رہے تھے. انہیں پیغمبر کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی، حتیٰ کہ فرشتے آئے وہ بھی نہیں دکھائی دیے کہ یہ فرشتے ہیں اللہ کے، ان کے ساتھ ہم برا عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی خواہشات نے ان کو اندھا کر رکھا تھا. تو خواہشات انسان کو اندھا کر دیتی ہیں. تو آپ نے آج اپنے لیے خاص دعا کرنی، آج کی خاص دعا کہ کوئی بھی ایسی چیز جس پر آپ گلٹی فیل کرتے کہ یہ آپ کی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ اس سے نکل بھی نہیں پا رہے، چاہے آپ کی نیند کی زیادتی ہے، چاہے آپ کے کھانے کی زیادتی، خواہشات انہی چیزوں میں سے آتی ہے نا. یعنی خواہ وہ پیٹ سے تعلق رکھتی یا وہ دنیا کی زیب و زینت سے تعلق رکھتی، کہ جو چیزیں آپ کو اٹریکٹ کرتی، خواہ کسی حرام چیز کی طرف دیکھنا ہے، بس نہ آپ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں یا کوئی بھی چیز، یا نیٹ پہ جاتے ہیں تو کوئی آرٹسٹ ہے جو آپ کو بڑا پسند ہے، اور جب وہ سامنے آتا ہے تو آپ دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے. فار ایگزامپل، آئی ڈونٹ نو، میں تو صرف مثال سے بات سمجھا رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے میری ڈھکی چھپی باتیں سمجھ نہ آئے آپ کو، تو تھوڑا کھول کے بیان کر دیا جائے. اب آپ کو پتا ہے کہ کسی نامحرم کی طرف نظر بھر کے دیکھنا حرام ہے، لیکن آپ وہ شخص جب سامنے آتا ہے تو آپ دیکھے بغیر نہیں رہتے، اور پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کا دل ملامت بھی کرتا ہے آپ کو. تو اس پر بھی رو کے دعا مانگے اللہ سے کہ اللہ یہ حرام ہے، مجھے پتا ہے، لیکن تو میرے دل کو اس جنجال سے باہر نکال. تو ہر ناجائز چیز، اسی طرح حرام چیزیں جسے رشوت لینا، آپ نہیں، آپ کے ہو سکتا ہسبینڈ لیتے ہوں، اور جب آپ کو پتا ان کی آمدنی تھوڑی ہے لیکن جو کچھ وہ خرید کے لا رہے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. اب اس سے نکلنے کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا نا، کہ کم آمدنی پہ راضی ہو جائیں، آپ حلال پہ راضی ہو جائیں. یا کوئی بھی سورس آف انکم ہے جو حرام ہے تو آپ کو پریشان کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی رو کے دعا مانگنی کہ اللہ تو میرے لیے حلال کافی کر دے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. تو ایسی تمام چیزیں جو انڈر کور ہیں، تو اللہ کی پہچان انسان کو اس بات کا یقین دلا دیتی کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے، مجھے اس کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، مجھے اپنی زندگی سے اس کانٹے کو نکالنا ہی نکالنا ہے، کیونکہ تو ناسور بن جائے گا. تو اس کے لیے دعا سے مدد ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی عبادت میں پختگی. نماز کے علاوہ کس چیز کے ساتھ بہت تعلق ہونا چاہیے ہمارا؟ قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے، قرآن کی تلاوت کثرت سے ہونی چاہیے. امام ابن تیمیہ کا قرآن مجید کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ سب سے پہلے غور و فکر کیسے کرتے تھے، ایک آیت کو کیسے سمجھتے تھے. ہر آیت کے لیے نہیں آیا، پھر وہ مبالغہ آرائی ہو جائے گی. ایک آیت کو سمجھنے کے لیے، خاص طور پر جو مشکل آیات ہوتی ہیں،
بعض اوقات 100 تفسیریں دیکھتے تھے. اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے سمجھا دے. پھر کیا کرتے تھے؟ عاجزی کرتے تھے. تلاوت کثرت سے کرتے، اور خاص طور پر جب قید ہوئے، جب قلعے میں گئے تو دن رات یہی کام تھا. اس نعمت پر کہ فرصت مل گئی ہے قرآن کے ساتھ زیادہ تعلق کی، وہ کیسے شکر ادا کرنا چاہتے تھے. قلعہ بھر سونا ان کے پاس ہو اور وہ سارا کا سارا صدقے میں دے دیں، اس شکرانے پر کہ اللہ نے ان کو یہ فرصت دے دی قید میں لا کے کہ وہ قرآن پڑھ سکے. اور وہ پچھتاتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں قرآن کے علاوہ جن چیزوں پر اتنا وقت لگایا ہے، اس وقت تو بھی میں قرآن پر ہی لگاتا. کیوں؟ اس لیے کہ کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے ان پر ایسے ایسے رموز کھلے، ایسے ایسے حکمت کی باتیں ان کو نظر آئیں جو لوگ تمنا کرتے تھے، وش کرتے تھے کاش یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی. دیکھیے کسی بھی چیز کا جو ڈسکوری ہوتی ہے نا، جو انکشاف ہوتا ہے، جو کسی چیز کے معنی کو پا لینا ہوتا ہے، اس سے بڑا پلیزر کوئی نہیں ہوتا، اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہوتی. جیسے کوئی بھی گمی ہوئی چیز آپ کو مل جاتی ہے تو کبھی آپ خوش ہوئے؟ کوئی بھی گمی ہوئی چیز مل جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے. اور وہ بھی اگر بہت پیاری کوئی چیز ہو. تو اسی طرح جو شخص قرآن کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتا ہے، اس کو قرآن سے ایسی ایسی باتوں کے جواب ملتے ہیں، ایسے ایسے جواب ملتے ہیں کہ ہر چیز روشن ہو جاتی. یہ سرسری تعلق سے نہیں حاصل ہوتا. تو اس لیے ڈوز بڑھانی. کس آیت پر وفات ہوئی تھی؟ کیا ہم نہیں تمنا کر اللہ ہم سب کی وفات قرآن پڑھتے ہوئے آئے، قرآن کے ساتھ موت آئے؟ یہ ہماری بھی تمنا ہونی چاہیے. لیکن اگر ہم ہارڈلی کسی وقت قرآن اٹھائیں تو یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ اس وقت پھر اچانک قرآن کہیں سے شیلف سے خود ہمارے پاس چل کے آ جائے. تو ہمیں پلٹ پلٹ کر اس کی طرف جانا چاہیے. اب تو سیل فون کے اندر قرآن مجید موجود ہے، تو اس کے لیے وقت نکالیں. اور سال بھر میں اپنے ترجمے کی ریویژن بھی کیا کریں. بہت سے لوگ آپ میں سے ختم کر چکے ہیں قرآن، لیکن ختم کر کے بس ختم ہی کر دیا اس کو پڑھنا، اور ترجمہ بھی بھولا پڑا ہے. تو پچھلا ریوائز کریں. کون سی آیت تھی جس پر وفات ہوئی؟ سورۃ القمر 54 55 آخری 2 آیتیں. ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یہ کتاب کتنی دیر میں لکھی؟ عصر ٹو مغرب. کل کتنی کتابیں لکھی؟ 591. تفسیر، حدیث، اصول الحدیث، اصول التفسیر، تصوف، عقائد، فتاوی، فقہ، اخلاق، مسائل. فتاوی ابن تیمیہ کتنے والیوم میں ہے؟ 35 والیوم میں ہے.